ان کو تو حدیثیں پتہ تھی. اور یہ حدیث ہے, چھوڑ دیں یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے, شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں, نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب خود صحیح کرتے ہیں, کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی, وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو, اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے, ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو؟ مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر و منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں, حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس, ان کو آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود, انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے ہے, صفین کرنی چاہیے ہے, نہروان کرنی چاہیے. یہ مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 247 ہے, حدیث نمبر 11795. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. ایسی کوئی بات حدیث میں ہے؟ ہوگا کہیں آگے پیچھے کسی سند میں ہوگا, نہیں سمجھے, آگے پیچھے کسی سند میں ہوگا شاید. ہاں اب دیکھو کیا ہوگا, آپ سنو. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے, ایسا خوش نصیب شخص ہے جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو؟ میں نہیں کہہ رہا, یہ کس کو کا کوشچن مارک مرزا جی نے لگوایا ہے. یہ مرزا جی کا ہی جملہ ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو؟ مسلمانوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سرٹیفکیٹ دے دیا, 5 بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. پتہ ہے مرزا جی کیا نکال کے لائے؟ مرزا جی نکال کے یہ لائے, تعویل قرآن کے نام پر تم مسلمانوں سے قتال کرے گا وہ حق پر ہوگا. تم مسلمانوں سے, تم مسلمانوں سے, تم مسلمانوں سے, یہ ذہن میں رکھو, تم مسلمانوں سے. دوہرایا مرزا جی نے, کس سے؟ مسلمانوں سے. یہ دیکھو علی کو سرٹیفکیٹ ملا, مسلمانوں کو قرآن سمجھانے کے لیے لڑے گا. تو مسلمانوں کو قرآن سمجھانے لڑے, خارجیوں کو تو سب کافر کہتے ہیں, جو مسلمانوں سے لڑے وہ خارجی تھوڑی, تو وہ کون تھے؟ اب سمجھے, اب عیاری سمجھے آپ مرزا کی. لیکن ذرا لیکن ذرا غور کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. یہ جملہ حدیث میں نہیں, کم از کم یاد کہیں ہوگا. حدیث میں کیا ہے؟ فقال ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. تم میں ایک شخص قرآن کی تعویل کے معاملے میں لڑے گا, تم میں ایک شخص قرآن کی تعویل کے معاملے میں, اس قرآن کی تعویل کے معاملے میں لڑے گا جیسے میں نے اس پر لڑائی کی. سنو ذرا بات کو, یہاں تم مسلمانوں سے مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو تو ایسا کوئی لفظ ملے گا؟ مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو گے تو ایسا کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن یہی تو تیاری اور کاری ہے اس آدمی کی کہ یہ یہاں پہ کیا گھسڑ کے لیا, تم مسلمانوں سے. آپ کوئی پوچھے تم سنا, اچھا مرزا جی چلو آپ کا کیا وہ ترجمہ مانتے ہیں, ہم غلطی کر رہے ہیں. ارے مرزا جی خارجی مسلمان تھے کیا؟ سیدنا علی نے انہیں مسلمان مانا, مولا علی نے انہیں مسلمان مانا, چھوڑو تم پہ سب معاف. اور دیکھو وہ نہیں کرنا مرزا جی, وہ نہیں کرنا. میں فرقہ پرست نہیں ہوں, میں مسلمانوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا. تمہارے منہ میں ہی لولی پاپ گھسڑ دیں گے جو تم بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے چوس رہے ہو. یہ مت کرنا.
सीधा सा जवाब दो। मौला अली ने उन्हें मुसलमान माना, क्या माना? तुम्हारा किया हुआ तर्जुमा। तुम में से एक शख्स तावील कुरान पे मुसलमानों से जंग करे, है ना? तो फिर ये खारजी तो नहीं है। फिर ये खारजी तो नहीं है। फिर ये कौन है? भाई कौन निकल गया? फिर एक ही निकल के आएगा ना, जमल और सुफैन। आई समझ में आई मक्कारी? और जबकि लुत्फ की बात यह है, इन्ना तो सुनो यार, बात सुनो यार, यहां से सुनो। इन्ना बेशक मिन तुम में से मन मई युकातिल, जो किताल करेगा, अला तावील हाज़िल कुरान, इस कुरान की तावील पर, कमा जैसे कि कातल तू, मैंने किताल किया, अला तंजीले ही, इसके नुजूल पर। मैंने एक एक लफ्ज को अलग मायने करके आपको पता क्यों बताया? ढूंढो इसमें तुम मुसलमानों से नहीं मिलेगा। इसने मानवी तहरीफ की और वो मुसलमान उछेड़ दिया। नतीजा निकाल के लाया चमल और सुफैन। आई समझ में कुछ बात? जबकि इसमें मौजूद था, इसमें क्या मौजूद था, इसके क्या मायने होंगे, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से हम हदीस पढ़ के इसको सुने। सुनो, कहते हैं अच्छा, मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी, ये मौजूद कहीं से भी निकल कर आ रहा है, इसमें नहीं।